الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ہم لوگوں نے کچھ دنوں سے جو ایجوکیشنل پرابلمز ان پاکستان کی سیریز شروع کی تھی، اس میں 3 بڑے پرابلمز پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں: ناخواندگی، تعلیم نسواں اور اس کے بعد نظم و ضبط کا فقدان۔ یہ تینوں لیکچرز جو ہیں میرے چینل پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا پرابلم نمبر 4 جو ہے وہ آج ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے: آبادی میں اضافہ۔ آبادی میں اضافہ کس طرح سے ایک تعلیمی مسئلہ بن چکا ہے، تعلیمی ایجوکیشنل پرابلم ہے۔ دنیا میں آبادی جو ہے اس میں اضافے کی رفتار مسلسل تیزی کی طرف ہے، اوورآل ہر طرف۔ لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں گزشتہ صدی یعنی 19 سینچری کے آغاز میں دنیا کی جو آبادی تھی اوورآل تو وہ تھی 160 کروڑ، جو کہ 1999 تک 600 کروڑ ہو چکی تھی۔ ماہرین کا یہ اندازہ ہے واللہ عالم کہ اگر آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو اگلے 50 سالوں میں یہ 12 ارب ہو جائے گی۔ ماہرین آبادی کہتے ہیں کہ جہاں آبادی کو ڈبل ہونے کے لیے پہلے صدیاں درکار ہوتی تھی، اب چند دہائیاں لگتی ہیں۔ جبکہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اب لوگ فیملی پلانز کرتے ہیں، پہلے لوگوں کی فیملی کا سائز اور بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اب آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پچھلے چند دہائیوں میں یہ اضافہ بہت تیز ہے۔ اب 10-11 سال میں 1 ارب کا اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ماہرین ہیں ان کے بقول اضافے کی یہ رفتار خاصی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی یہ جو آبادی میں اضافے کا پرابلم ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی مانا جا رہا ہے کہ جس حساب سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اوورآل تمام فیسلٹیز کے لیے اور بیسک نیڈز آف لائف کے لیے ایک پرابلم بنتا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے تعلیم کے لیے بھی یہ پرابلم ہے۔ پاکستان جس خطے میں ہے اس کی آبادی 1901 سے لے کر اب تک 9 گنا ٹوٹل بڑھی ہے۔ یعنی 1947 میں آبادی 3 کروڑ 25 لاکھ تھی، 1951 میں یہ آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ ہو گئی، جبکہ 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریباً 19 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ اس اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان میں آبادی کی جو موجودہ شرح میں اضافہ ہوتا رہا ہے تو 2020 تک یعنی موجودہ سال تک یہ آبادی 20 کروڑ سے بڑھ جائے گی، جو کہ قیام پاکستان کے وقت سے لے کر 6 گنا زیادہ ہوگی۔ اور 1951 میں آج سے اتنے سال پہلے پاکستان کثیر آبادی والے ممالک میں 14ویں نمبر پر تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پس منظر میں کہ اضافہ آبادی زندگی کی بیسک نیڈز کو جہاں پہ متاثر کر رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائزڈ ایک پرابلم ہے، تو وہاں وہ تعلیم کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے 1970 سے لے کر 2016 کے اعداد و شمار جو کہ کتابوں میں مختلف بھی ہیں تھوڑے بہت، اس کے مطابق 21% سے بڑھ کر 60% ہو گئی ہے، اور پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم کی سطح پر داخلوں میں بھی پہلے کی نسبت اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ آبادی میں تیز رفتار اضافے کے باعث اسکولوں اور کالجوں پر داخلوں کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور بعض بڑے شہروں میں تعلیمی اداروں میں خاص طور پر اسکولوں میں 2 شفٹیں بھی چلائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود داخلے کے کچھ خواہش مند حضرات جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ 1998 میں مردم شماری کی گئی، اس وقت سارے ملک کی آبادی 5 میں سے 5 کروڑ 30 لاکھ آبادی جو ہے ناخواندہ تھی۔ پرائمری جماعتوں میں داخلے کی عمر کے 3 کروڑ 50 لاکھ بچے اسکول میں جاتے ہی نہیں ہیں، جن کی ایج بھی ہے۔ ملک کی آبادی میں موجودہ شرح اضافہ کی وجہ سے تمام بچوں کو تعلیمی سہولتیں میسر نہیں ہیں، اور حکومت ان کو مہیا کر نہیں سکتی اتنی کثیر تعداد میں۔ حکومت کی کچھ سٹرگل کے نتیجے میں پاکستان کی شرح خواندگی میں سالانہ تقریباً 1% اضافہ ہوتا ہے،
اور آبادی کی شرح میں جو اضافہ ہوتا ہے پر ایئر کی بات کر رہی ہوں 1% تقریباً، ناٹ کمپلیٹلی، لیکن آبادی کی شرح میں اضافہ 2.1 ہے۔ اس طرح شرح خواندگی اور تعلیمی سہولتوں میں اضافے کے باوجود یہ ریشو جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوتی اور ہر سال ناخواندہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اضافہ آبادی کی شرح میں زیادتی کی وجہ سے اسکول جانے کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیمی سہولتیں مہیا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اسکول جانے والی عمر کے تقریباً 15% بچے اسکول سے باہر ہیں، جبکہ جو بچے اسکول میں آ جاتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں، ان میں سے بھی 50% جو ہے وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں بلکہ 5ویں کلاس سے پہلے ہی اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسکولوں سے باہر چلے جاتے ہیں، جا کر مختلف مزدوریاں اور مختلف کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حکومت کچھ کوششیں کرتی رہتی ہے، ڈیولپمنٹل پروگرامز اور پالیسیاں، اعداد و شمار کہ ہم ہر سال فلاں سال تک جو ہے اسکول گوئنگ بچوں کو، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اداروں تک پہنچا دیں گے، اس کے لیے قانون سازی کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود اضافہ آبادی کے باعث وسائل پر جو دباؤ ہے ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی پالیسیز، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ پالیسیز والی سیریز کر رہے تھے، 5 منٹ سیریز کے نام سے ہم نے وہ سیریز کی، جس میں ساری پالیسیز میں اگر آپ لوگ سنیں، اور ایک بات یقینی ہے جو تقریباً یقیناً تمام پالیسیز میں موجود ہے کہ ہر پالیسی میں لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے جتنے بھی دعوے کیے گئے تھے وہ ان سالوں میں، ان 5 سالوں میں کیا پورے ہونے تھے، وہ 2020 تک پورے نہیں ہوئے جو 72 اور 59 کی پالیسیز میں کیے گئے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور اضافہ آبادی کو ہینڈل کرنا اور اس کے مطابق سہولتیں دینا یہ پلاننگ کی کمی ہے، اور حکومت کی بھی کچھ اس میں عدم ذمہ داری ہے۔ صرف اس کو اضافہ آبادی کے ساتھ اگر ہم منسلک کر کے دیکھیں گے تو یہ کہنا جو ہے ادھوری بات ہوگی، یہ ایک علمی خیانت ہوگی کہ اگر ہم صرف یہ کہتے رہیں کہ آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے لہٰذا سہولتیں اور اسکول میسر نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف پلاننگ میں بھی کمی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جو کہ پاکستان کے ایجوکیشنل پرابلم میں سے پرابلم نمبر 4 ہے۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اپڈیٹ رہنے کے لیے، اور مفید ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔